لیے بھی بہت ساری چیزیں دین نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان چیزوں سے مومن کی پہچان ہوتی ہے، مومن کی شناخت ہوتی ہے۔ کیونکہ بظاہر دیکھنے میں تو سارے کے سارے انسان برابر ہوتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ہر آدمی کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو پاؤں پہ چلتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، کھانا سبھی کھاتے ہیں اور نیند سارے کے سارے کرتے ہیں، لیکن اعمال کے لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے اور اطوار کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے دراصل فرق بن جاتا ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ مومن نہیں ہے۔ ان بہت ساری صفات میں کچھ صفات ایسی نمایاں ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی بتائے بھی نہ اور پھر بھی ہم پہچان لیں کہ یہ مومن ہے، ہمیں کوئی رہنمائی نہ کرے، لیکن ہم ایک آواز کانوں سے سنیں اور آواز سنتے ہی بغیر بتائے ہم یہ کہہ دیں یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہاں سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں مسلمان رہتے بستے ہیں۔ حالانکہ کسی انسان نے، کسی آدمی نے مجھے اور آپ کو آپ کے زبان سے نہیں بتایا کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، یہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن دوران سفر کہیں بھی میرے اور آپ کے کان میں آذان کی آواز پڑ گئی تو آذان سنتے ہی ہم بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں یہاں مسلمان رہتے ہیں یا یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ کیسی پیاری علامت ہے، کیسی پیاری شناخت ہے کہ نہ بتانے کے باوجود صرف آواز سن کے ہمیں معلوم ہو گیا یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ قریہ مسلمانوں کا۔ اسی طرح ایک خوبصورت لفظ، اتنا خوبصورت لفظ کہ جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ قرآن حکیم کے اندر اس لفظ کو 42 مرتبہ تقریباً بیان کیا ہے۔ اس لفظ اللہ تعالیٰ کو وہ لفظ اتنا پسند آیا اور اتنا پسند ہے اللہ کو کہ جب اللہ کے محبوب اس دھرتی کو چھوڑ کر اور آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے آگے عرش کے قریب چلے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جس لفظ سے میرے اور آپ کے آقا اپنے محبوب کو مرحبا کہا وہ لفظ تھا السلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پڑھتے ہیں بات التحیات میں پڑھتے ہیں نا، یہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھ دیا۔ اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ اگر اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ لفظ اللہ کے نزدیک ہوتا تو اللہ اسی لفظ سے اپنے محبوب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا اللہ میری قولی عبادت، میری مالی عبادت، میری بدنی عبادت ساری کی ساری تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، فوراً قدرت کی زبان سے، اللہ کی معصوم زبان سے، جس طرح اس کی شایان شان آگے سے جو آواز آئی وہ یہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے اس سے اپنے محبوب کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کو پسند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رحمتوں سے
اپنی رحمتوں سے استقبال کیا۔ جو لفظ قدرت کی زبان سے نکلا ہے وہی لفظ نبوت کی معصوم زبان سے بھی نکلا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا عرض کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جی مجھ پر بھی سلامتی جو آپ نے فرمائی، مجھ پر بھی رحمت جو آپ نے فرمائی، مجھ پر بھی برکتیں جو آپ نے فرمائی۔ اللہ جی میں دعا کرتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر بھی اور میری امت کے قیامت تک آنے والے جتنے صالحین ہیں سب پر آپ کی رحمت ہے، سب پر سلامتی، سب پر برکتیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا، حضور نے بھی پسند فرمایا، اور مومن کی نماز جیسی عبادت میں ایک التحیات میں 4 مرتبہ مومن کو پابند بنایا کہ اس لفظ کو دہرانا ہے، دہرانا ہے، دہرانا ہے۔ 2 مرتبہ تو میں نے بتا دیا التحیات میں آپ دہراتے ہیں، اور پھر جب آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اینڈ میں چلے جاتے ہیں تو آخری کلمہ جو آپ کہتے ہیں، آخری جملہ جو کہتے ہیں، اور کہتے ہوئے دائیں طرف بھی چہرہ کرتے ہیں، بائیں طرف بھی چہرہ کرتے ہیں، وہ یہی کلمہ تو ہے، یہی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ہے تو وہ بھی کہتا ہے، مقتدی ہے تو وہ کہتا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تب بھی کہتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تب بھی کہتا ہے۔ اتنا پیارا کہ نماز کے اندر ریگولر اس کو رکھ دیا، اور پھر آپ اندازہ کریں گے ایک دن میں اس امت کے کتنے لوگ کتنی مرتبہ اس لفظ کو دہراتے ہوں گے، بار 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 بار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر یہاں تک ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بتایا کہ یہ لفظ صرف اہل ایمان ہی نہیں، فرشتوں کا بھی سب سے زیادہ پسندیدہ لفظ سلام، اور فرشتے بھی اپنی گفتگو اور ملنے کا آغاز اسی لفظ سے کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بتایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سب سے پہلا لفظ جو فرشتوں کی معصوم زبانوں سے نکلا فقالوا سلاما، فقالوا سلام، فرشتوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا۔ گویا ملنے میں سب سے پہلے جو لفظ کسی زبان سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ سلام، فرشتوں کی زبان سے یہ، اہل ایمان کی زبان سے یہ، اللہ کی قدرت کی زبان سے یہ، نبوت کی معصوم زبان سے یہ، اتنا پسندیدہ کہ قرآن حکیم میں اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے مخاطب کی۔ ایک جگہ پہ سارے نبیوں کو، آدم سے حضور تک جتنے نبی ہیں سارے نبیوں کے بارے میں فرمایا سلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین، سلامتی ہو سارے کے سارے رسولوں، سب کو جمع کر کے اس لفظ کے ساتھ مخاطب بھی فرمایا اور رحمت کا سامان بھی مہیا، کہیں الگ
اور جنت کی طرف چلیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ چلتے 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 یہ جملہ بولیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو۔ اور جنت کے بارے میں مزید فرمایا لا يسمعون فیہا لا يسمعون لغوا ولا تأثیما۔ دیکھو جنت میں کوئی لغو کلام، بےہودہ کلام، فضول گفتگو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، گناہ والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لا يسمعون لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ مگر وہاں جو انسان گزریں گے، آئیں گے، جائیں گے تو ہر آدمی کی زبان پر سلام ہی سلام ہوگا، سلام ہی سلام ہوگا۔ آنے والے کو سلام، جانے والے کو سلام، نظر آنے والے کو سلام، جس سے بھی ملے گا سلام ہی سلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مومن کو یہ سکھایا دین کے ذریعے سے، دیکھو تمہارا یہاں پر ملنا بھی سلام کے ساتھ ہو تاکہ تم غیر مسلم کو بتا سکو، ساری نسل انسانی کو بتا سکو کہ جب تم کہتے ہو السلام علیکم، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، فرمایا یہ محبت کا سب سے عمدہ، خوبصورت اور بہترین پیغام۔ اس جملے کو زبان سے ادا کرنے کے بعد مومن اس دنیا کے لیے محبت کا سفیر بنتا ہے، سچائی کا وکیل بنتا ہے، خیر خواہی کا مشیر بنتا ہے، حق کی دلیل بنتا ہے، اور امن کے پیغام کا داعی بنتا ہے، اللہ کے دین کا سپاہی بنتا ہے، اور جنت حاصل کرنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ لے کر جنت کے لوگوں کی شباہت اس سے محسوس ہوتی ہے۔ جنتی، یہ جنتی، اسی لیے سکھایا گیا کہ جب تم نماز میں ایک دوسرے کو کہو گے یا ملنے سے ایک دوسرے کو کہو گے اگر شعوری طور پر کہو تو گویا دوسرے معنی میں تم دوسروں کو یقین دلا رہے ہو کہ یقین کر لو اے لوگوں، ہمارے دائیں بائیں والوں، ادھر ادھر بسنے والوں یا ہمیں ملنے والوں، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور جو سلامتی کی دعا کرتا ہے وہ نفرت نہیں کرتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی سے زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا، اور کسی کے حق کو نہیں مارتا۔ وہ زبان سے کہتا ہے میں تو تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کیسا سلام کرنے والا ہے کہ سلامتی کی دعا بھی کرے اور پھر کسی پر ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے، دھوکہ بھی دے؟ تو گویا ایک مومن کی زبان سے یہ جملہ ادا کروا کے بتایا کہ تمہاری ساری کی ساری لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اس ایک جملے سے ختم ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ سوچ سمجھ کر کہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بلکہ گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انبن ہوتی ہے، اکثر دیکھا گیا کہ ان گھروں میں جن میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، دنگے ہیں، فساد ہیں، پریشانیاں ہیں، باہر سے آنے والا مرد سلام نہیں کرتا۔ جب گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اکثر سلام نہیں کرتا۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، بڑی لڑائی چل رہی ہے، بڑی پریشانی چل رہی ہے۔ تجربے کی بات یہ ہوئی کہ صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ اچھا وظیفہ اور بعد میں بتائیں، صرف اس وظیفے پر عمل کر لیں کہ جب آپ